یا امامت نام 4 جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ مذہب جو کہ شخصیت پرستی کا ایک مذہب ہے، جو کہ اسلام کے نام پر پھیلایا گیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی سمجھ لیں پوجا کا مذہب ہے، نیک لوگوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، اور کچھ سادات میں سے بنی فاطمہ میں سے لوگوں کو نبیوں کے مقابلے میں لے آیا ہے، ان کو نبوت سے بڑھ کر درجہ دیا ہے۔ یہ مذہب، یہ لوگ پورا سال کوئی نہ کوئی دن مناتے رہتے ہیں۔ پہلے تو یہ شروع میں کربلا کے نام پر یہ مذہب گھڑا گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اپنے دن بڑھاتے گئے، اور آج کل تو ہر مہینے کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی یہ دن منا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ غم کا دن منا رہے ہوتے ہیں، کبھی خوشی کا برتھ ڈے کا دن منا رہے ہوتے ہیں، اور آج کل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ لوگ دن منا رہے ہیں۔ بھئی یہ اسلام ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام لے کر آئے تھے، اس کے اندر کون سے دن منائے جاتے تھے؟ اس کے اندر صرف وہی دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے تھے، فلاں دن مناؤ، فلاں دن مناؤ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی نیک لوگ نہیں گزرے تھے؟ بہت سارے انبیاء گزرے تھے، بہت سارے انبیاء کے اچھے دن بھی آئے تھے، پریشانی کے دن، مشکلات کے دن بھی آئے تھے، تو ان کے دن ساروں کے منائے گئے کیا؟ کوئی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف وہی دن جیسے عیدین ہیں منائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے تھے۔ یہ نہیں کہ اتنے فلاں پیغمبر گزرا تھا، یہ اس کی پیدائش کا دن تھا، یہ منایا جائے، یہ اس کی وفات کا دن تھا، یہ اس کی فلاں پریشانی کا دن تھا، یہ منایا جائے۔ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے بات۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ شہید ہوئے، اموات ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دن کو نہیں منایا، اور اس کے بعد صحابہ اہل بیت میں سے کسی نے یہ دن نہیں منایا۔ اور اب یہ لوگ، ان کا سارا مذہب ہے ہی اسی بات پر کہ یا خوشی منا رہے ہو یا غم منا رہے ہو، بس اور کچھ نہیں ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منا رہے تھے، اور یہ بات کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر پیش کرنا، امامت نام کی چیز یا امامت نام 4 جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک امام ہوتا ہے نماز کا امام، مسجد کا امام، جیسے آج کل بھی ہوتے ہیں۔ تو آج کل جیسے امام ہیں، کسی نے نماز پڑھا دی، وہ اس وقت امام ہے۔ تو یہ امامت مساجد کے اندر جو امام بنتے ہیں، یہ کوئی بڑا رتبہ نہیں ہے۔ ہاں، مقتدیوں کے لیے ایک امام ایک بہت بڑا رتبہ ہے، جو نماز اس جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ پوری دنیا کے اندر لاکھوں لوگ ہیں جو اس منصب پر فیض ہیں۔ آج کل تو ہر شخص جو تھوڑا بہت اسلام کو جانتا ہے، تھوڑی بہت صورتیں یاد ہیں، تھوڑی بہت اس کی داڑھی بڑی ہے، اس کو کبھی نہ کبھی چانس مل جاتا ہے کہ وہ نماز کا امام بن جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اس لیول کا منصب نہیں ہے جو لیول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کو یہ نام دیا جائے اور اس کی وجہ سے ان کی شان بڑھ جائے۔ تو یہ امامت جو ہے، اس سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے کہ ان کو اس امامت کی وجہ سے امام کہا جائے۔
دوسرے نمبر پر جو امامت ہے، جیسے کہ ہم علماء کو امام کہتے ہیں، امام بخاری، امام احمد بن حنبل وغیرہ بہت سارے نام ہیں جن کو ہم امام کہتے ہیں، اہل علم حضرات کو، تو یہ امامت بھی ایک اچھا لیول ہے۔ بڑے بڑے علماء کو ہم امام کہتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اس سے کافی بلند ہے۔ ان کی شان، ان کا رتبہ، یہ امامت اس سے بہت نیچے ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس سے بہت بلند ہے، یہ امامت بھی ان کی شان کے قابل نہیں ہے کہ ان کا رتبہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے امامت حکومت والی، جو وقت کا حکمران ہوتا ہے اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا، اب زیادہ تر نہیں کہا جاتا، اور اب تو صدر، وزیر اعظم، بادشاہ یہ نام ہے، لیکن حکمران جو ہوتا ہے وہ وقت کا امام ہوتا ہے، حکمران امام۔ تو وہ امامت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں نہیں تھی، وہ امامت ان کو نہیں ملی تھی، جب ملی ہی نہیں تھی تو اس امامت کے اندر، حکمرانی والی میں، عام لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں، سمجھ لیں بدکاری کے امام سمجھ لیں، جو بدکار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن وقت کے حکمران ہیں، وہ گمراہ امام گن لیں۔ لیکن اس امامت کے اندر اچھے لوگ، اور بہت اچھے لوگ، اور صحابہ، اور اس کے بعد انبیاء بھی حکومت کے حساب سے امامت کرتے رہے، تو یہ امامت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہی نہیں ہے، حکومت والی۔ تو یہ امامت جب ملی ہی نہیں ہے تو ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں ملی ہوتی تو وہ اس کے لائق تھے کہ ان کو امام کہا جاتا کہ حکومت انہوں نے کی تھی، لیکن کیونکہ ان کے مقدر میں یہ بات نہیں تھی، انہوں نے حکومت کی ہی نہیں، تو اس طرح کے امام وہ تھے نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے امامت جو وہ انبیاء والی امامت۔ انبیاء بھی امام ہوتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام تھے، اور اسی طرح کی امامت جو ہے نا، کافی سارے انبیاء جو گزرے ہیں وہ امام ہی تھے۔ تو اسی طرح کی امامت شیعہ حضرات کچھ اور لوگوں کو دیتے ہیں، اور ان کو 12 امام کے نام پر متعارف کرواتے ہیں۔ تو یہ امامت اسلام کے اندر ثابت نہیں ہے۔ امام حکومت والا ثابت ہے، اس کو امام کہہ سکتے ہیں، علماء کو امام ہم کہتے ہیں، مسجد کے امام کو، اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ اور یہ جو ٹرم شیعہ نے نکالی ہے امام والی، کہ ایک ایسی امامت جو نبوت کے برابر ہے، اور ایسے امام جن کا درجہ، جن کی فضیلت انبیاء سے بڑھ کر ہے، یہ امامت یہ اسلام کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اور شیعہ حضرات اسی امامت کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کو امام کہتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام کا لفظ شیعہ نے ہی جوڑا، وہ ہی امام کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے یہ نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا تھا، یہ شیعہ نے دیا ہے۔ یہ امامت نبوت کے برابر یا نبوت سے بھی بڑھ کر، کیونکہ شیعہ حضرات ان ائمہ کو انبیاء سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں، اور اس درجے کو بھی بڑھ کر مانتے ہیں نبوت سے، تو یہ درجہ امامت کا یہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں کہ کوئی غیر نبی امام ہے اس طرح کا، یہ اسلام کے اندر ثابت نہیں ہے، یہ اسلامی امامت ہے ہی نہیں۔ تو یہ امامت مسلمانوں کے اندر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ امامت شیعہ کی اختراع ہے، یہ انہوں نے خود گھڑی ہے، یہ امامت نہ ہے نہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے، اور یہی امامت شیعہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور ان کو امام کہا۔ تو یہ امامت کیونکہ ثابت نہیں ہے، اور جو امام شیعہ کہتے ہیں وہ اسی امامت کی وجہ سے کہتے ہیں، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیا کسی کے پاس اس طرح کی امامت مسلمانوں کے اندر نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ یہ امامت اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، اس وجہ سے بچنا چاہیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کہیں
کیونکہ امامت صرف یہی بچتی ہے شیعہ والی، جو کہ اسلام کے اندر ثابت نہیں ہے۔ جو بات ثابت نہیں ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جو استعمال کرے گا وہ اسی مشابہت میں کرے گا جو کہ جائز نہیں ہے۔ حکومت والی امامت کہنا وہ تو جھوٹ ہے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے نہیں تھے، اور جماعت والا یا علم والا امام کہنا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے برابر نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس درجے سے، ان دونوں درجے سے کئی سے بڑھ کر ہے۔ تو وہ اہل بیت میں سے تھے، صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی شان بہت ہے، لیکن یہ لفظ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی طرح فٹ نہیں آتا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ دو درجے جو امامت کے ہیں وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے بہت پست ہے، اور ایک درجہ اسلام کے اندر ہے نہیں، اور ایک درجہ ان کو ملا نہیں۔